لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک نو لائق ہے کہ جس نے ساری ہدایت واسطے، سانو صحیح رستہ دسن واسطے، ساری رہنمائی واسطے انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا. وہ دی ابتدا اور آغاز حضرت آدم علیہ السلام کو کیا اور اختتام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے فرمایا. بعض روایات کے مطابق 1,24,000 ایسے نفوس نو، ایسے افراد نو مبعوث فرمایا جنہاں نو نبی کیا گیا علیہ السلام. بعض اوقات ایک وقت اندر کئی نبی دنیا اندر موجود رہے، انہوں دے علاقے مخصوص سن، انہوں نے اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا. کئی ایسے انبیاء آئے علیہم السلام جڑے کسی دوسرے نبی اور رسول دے مددگار بنا کے بھیجے گئے، اسے دی کتاب اور اسے دی نبوت کا اعلان کرتے رہے، جن کی ایک بڑے واضح مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول سن علیہ السلام، اور انہوں کے مددگار انہوں کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نو اللہ نے بنایا. وہ کسی الگ کتاب یا الگ نبوت کا پرچار نہیں کرتے سن، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ملن والی کتاب تورات ہی دی تعلیم دیندے سن، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت تے ہی خود بھی عمل پیرا سن اور دوسرے نو بھی دعوت دیندے سن. بہرحال ساری ہدایت اور رشد واسطے اللہ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا. یہ بات اختصار نل کئی دفعہ عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالی کوئی کم کرن اندر کسی دے مشورے دا محتاج نہیں، انہوں کسی کو رائے لین دی ضرورت نہیں. وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کرتا ہے. وہ جو کرتا ہے
صحیح اور درست کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ رسالت اور نبوت کے بارے اندر بھی وہ اعلان موجود ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ یہ اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ رسالت کنوں دینی ہے، نبی کنوں بنا ہے۔ ساڈا سبق چل رہا سی اللہ کی توحید کے بارے میں۔ اسی یہ بات سن چکے ہاں، کر چکے ہاں کہ اللہ اپنی ذات اندر وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی صفات اندر وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنے افعال اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، یعنی وہ کم کرن اندر کسی دے مشورے دا، کسی دی رائے دا نہ محتاج ہے، نہ انہوں ضرورت ہے، اور نہ کوئی کم کر کے انہوں کبھی پچھتاوا ہویا ہے کہ میں ایک ہی کر دیتا، نہ انہوں کبھی ڈر اور خوف محسوس ہویا ہے کہ میرے کو کوئی پوچھے گا کہ یہ کیوں کیتا، ولا یخاف عقباء، انہوں ڈر بھی نہیں کیتے۔ رسالت اور نبوت وہ خود عطا کرتا رہا جنوں چاہتا رہا۔ لوگوں نے بڑی مخالفت کی تھی، بڑے اعتراضات کیتے کہ یہ نبی کس طرح بن گیا، یہ رسول کیوں بنا دیتا گیا، یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی بن سکے۔ اور انہوں نے مختلف معیار بیان کیتے، کبھی تے یہ کیا کہ یہ تے ایک گمنام جے خاندان دا فرد ہے، نبی بننا چاہیے سی کسی مشہور و معروف شخص نو، کسی چودھری آدمی نو۔ کبھی انہوں نے یہ اعتراض کیتا کہ یہ تے ایک مزدور اور غریب آدمی ہے، نبی بننا چاہتا سی کسی مالدار نو، کسی سرمایہ دار نو۔ کبھی کوئی اعتراض، کبھی کوئی اعتراض، مگر میرا اللہ جنوں چاہتا رہا نبی بنا رہا، جل شانہ وعظم نواز۔ گزشتہ اسباق اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نبی بنن دے بارے اندر کچھ عرض کی جا چکی ہے۔ اج اسی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر دیکھنا ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت پہ بھی بڑے بڑے اعتراض ہوئے۔ اللہ تعالی نے آپ کو پیدا فرمایا ہے کہ ایسی صورت حال اندر کہ باپ پیدائش تو پہلے ہی فوت ہو گیا ہے۔ آپ کے والد، بعض روایات اندر آندا ہے کہ آپ کی ولادت تو 80 دن تقریباً پہلے وفات پا گئی، آپ پیدا ہی یتیم ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض بچے پیدائش تو بعد یتیم ہوندے نے، انہوں نے والد کا سایہ سر تو پیدائش تو بعد اٹھتا ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا یتیم ہوئے۔ باپ نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس ویلے پیدا ہوئے تے مکے دے دستور دے مطابق، معمول دے مطابق دیہات تو کچھ عورتیں آئیاں، یہ عادت تھی اہل مکہ دی کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچے نو دیہات اندر بھیج دیں سن۔ عورتیں آندیاں سن، بچیاں نو لے جاندیاں سن، وہ انہوں دیہات اندر ہی رکھ کے انہوں کی پرورش کردیاں،
آیا بن جاندیاں، انہوں نے دودھ پلاندیاں۔ دیہات اندر بھیجن دے دو بڑے بڑے مقصد انہوں نے پیش نظر سن۔ ایک تو یہ کہ خالص آب و ہوا میسر آئے گی، بچے کی صحت ٹھیک رہے گی، یہ نشو و نما درست اور صحیح ہوگی، کیونکہ شہروں اندر خالص آب و ہوا بہت مشکل ہے، اختلاط کی وجہ نال۔ دیہاتاں اندر یہ چیز اللہ کی نعمت کے طور پہ موجود ہے اور ملتی ہے۔ دوسرا انہوں کے سامنے یہ بڑا مقصد ہوتا سی کہ دیہات اندر رہ کے، اصل باشندیاں اندر رہ کے تے یہ زبان صحیح ہوے گی، کیونکہ شہراں اندر مختلف ممالک کو لوگ آندے جاندے رہندے نے کاروباری سلسلے اندر، اور مکہ سے شروع تو ہی اللہ نے ایک مرکز بنایا ہوا سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہوئی تھی، وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ میں تیرے حکم دے مطابق تیرے گھر کی تعمیر مکمل کر دیتی ہے، ہن تو لوگاں دے دل اندر یہ کھچ پیدا کر۔ یہ صحیح ترجمہ ہے، وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ جتنے کتے بھی کوئی مسلمان ہوگے وہ مکے کی طرف کھچیا چلا آئے۔ وہ مرکز تھی ساری دنیا کا، ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی، زبان خالص نہیں تھی، مختلف زبانوں کے الفاظ مل چکے سن عربی اندر، اور یہ سلسلہ ہن تک جاری ہے۔ بے شمار ایسے الفاظ ملتے ہیں، سنن اندر آتے ہیں، پڑھن اندر آتے ہیں، لکھن اندر آتے ہیں، جڑے اصلاً عربی نہیں، وہ دوسری زبانوں کا تعلق رکھتے ہیں۔ تو انہوں کا یہ نظریہ بھی سی کہ دیہات اندر پرورش ہوے گی بچے کی تو یہ زبان خالص ہوے گی، بدوؤں کو خالص عربی سیکھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، عورتیں حسب معمول آئیں کہ چلو چل کے کوئی بچہ مل جائے تو لے آئیے، کیونکہ انہوں نے کچھ معاوضہ مل جاتا تھا، بچے کی پرورش واسطے انہوں کی خدمت ہوتی تھی۔ جس ویلے آپ کے گھر پہنچ گیا نے، دیکھیا، پتہ کیتا، اور یہ خبر ملی کہ یہ بچہ تے یتیم پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے کوئی بھی عورت آپ اپنے نال لے جان واسطے تیار نہ ہوئی کہ یہ تے باپ ہی کوئی نہیں، سانو ملنا کی اللہ۔ مگر یہ اندر اللہ نے ایک حکمت رکھی سی، ایک انعام رکھیا سی جڑا حلیمہ سعدیہ کے حصے اندر آنا رضی اللہ عنہ۔ وہ آئیاں، دیکھ کے سن کے واپس جانیاں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ سب تو غریب عورت ہے، اور وہی سواری سب تو کمزور ترین سواری ہے۔ وہ مکے اندر پہنچ گیا نے تے سب تو اخیر سے، باقی عورتیں سارے شہر اندر پھر پھرا کے امیر گھرانیاں دے بچے لے کے چل گئیاں، چلیاں گئیاں واپس، تے رہ گئے باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ جس ویلے پہنچ گیا نے، انہوں نے دسیا گیا کہ ایک بچہ باقی ہے جنہوں کوئی نہیں لے کے گئی، اور وہ باپ کوئی نہیں، وہ یتیم پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فداہ ابی و امی و امی۔ حضرت حلیمہ فرمان لگیاں کہ چلو میں ہوں آئی ہاں تے واپس کی جانا ہے، اس بچے نو میں لے لیا۔ حضرت حلیمہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، دودھ پلانا قبول کر لیا، فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ آپ لے کے جس ویلے وہ واپس جانیاں نے تے وہ سواری جیڑی آدھے ہوئے مشکل نال مکے اندر پہنچی سی، وہ سواری اینی تیز رفتار ہو گئی کہ حضرت حلیمہ حیران ہو گئی کہ یہ بن کی گیا ہے، ہوگی وہ کمزور سواری ایک طاقتور اور مضبوط بن گئی، تیز رفتار سواری بن گئی۔ کسی نے کی خبر تھی
کہ ساری کائنات دا موتی حلیمہ دی گود اندر ہے رضی اللہ عنہ، ساری کائنات دا موتی۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، آپ نالوں زیادہ حسین اور خوبصورت کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی انسان کسی بھی اکھ نے دیکھی ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حقیقت یہ ہے کہ آپ نالوں زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت کسی ماں نے کوئی بچہ جنیا ہی۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ ہر قسم دے عیب اور نقص تو اس طرح پاک پیدا کیتے گئے ہو، محسوس یہ ہوتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ تسی دسدے چلے گئے ہو کہ اللہ بناوندا چلا۔ حضرت حلیمہ دی گود اندر تے یہ موتی تھی، یہ در یتیم تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن ذرا یہ بات ذہن اندر رکھنا کہ ساری عورتیں چھڈ کے چلیاں گیا نے کہ یتیم پیدا ہویا ہے، بات ہی کوئی نہیں، اتوں ملنا کی کس قسم کی قسم پرسی دے عالم اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نشو و نما شروع ہوندی ہے، آپ دی رضاعت شروع ہوندی ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے گھر لے گئی کہ انہوں نے ایک بکری سی جن نے کدی دودھ دیتا ہی نہیں، وہ دودھ بالکل وہ سک چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر لے جان نال اینی برکت ہو گئی کہ اس بکری دا دودھ ہن مکدا ہی نہیں۔ اللہ جس ویلے رضاعت مکمل ہوئی، واپس لے آندا مکے اندر تے آپ دی والدہ حضرت حلیمہ نال لے کے آئیاں، انہوں حسب توفیق انعام ملیا، انہوں کی خدمت کا معاوضہ ملیا، خوشی خوشی واپس چلیاں گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی والدہ، حقیقی والدہ، یہ تو رضائی والدہ نے حضرت حلیمہ جنہوں نے دودھ پلایا، آپ کی حقیقی والدہ حضرت آمنہ، انہوں دے والدین مدینہ منورہ دے رہن والے تھے۔ وہ کہن لگیاں کہ میں بیٹے نو ذرا ہوں ملا لیاواں اپنے عزیز و اقارب نال لے کے تے مدینہ منورہ آ گئی۔ چند دن قیام تو بعد واپس مکے دی طرف جا رہی سن، اور اس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 6 سال اندر تھی، 6 سال پورے نہیں ہوئے۔ واپس جا رہی سن تے مقام ابوا جہاں ایک نام رابغ بھی ہے، اج کل اتنے ایک چھوٹی جی بندرگاہ ہے سمندر کے کنارے، رابغ ابوا وہ پرانا نام ہے۔ والدہ جس ویلے اپنے اس موتی نو، اپنے اس در یتیم نو صلی اللہ علیہ وسلم واپس لیا رہی نے تے اس مقام تے پہنچیاں، بخار ہویا اور رستے اندر ہی والدہ دا انتقال ہو گیا۔ والد دیکھیا ہی نہیں، والدہ دا 6 سال بھی اجے عمر پوری نہیں ہوئی تے انتقال ہو گیا۔ واپس مکے پہنچے، ایک خادمہ نال سی، انہیں نال لے آندا، واپس آ گئے۔ دادے نو پتہ لگا عبد المطلب نو، تے انہیں کیا ہن انہاں دی کفالت میرے ذمے، میں اس بچے نو ہن اپنے کول رکھاں۔ لیکن زیادہ دیر دادے دی زندگی نے بھی وفا نہ کی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر وہ دی کفالت اندر بھی نہ رہ سکے، وہ بھی فوت۔
اس تو بعد آپ دے چچا ابو طالب نے اپنے گھر لے آندا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب کوئی امیر آدمی نہیں تھی، بعض روایات اندر آندا ہے کہ ایک لت بھی خراب، غریب آدمی ہے ابو طالب، لیکن اپنے گھر لے آندا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب نے پرورش کی تھی، پالیا، اور آپ فرماندے نے کہ میرے چچا نے اپنی اولاد نالوں زیادہ بہتر طریقے نال میری پرورش کی، زیادہ محبت دیتی، زیادہ شفقت کی تھی۔ اس واسطے اس چاچے کا بڑا دکھ سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ آپ آخری لمحات تک یہ فرما دے رہے چاچے دے کول بیٹھ کے، چاچا بیمار ہے، لاچار ہے، ان قریب دنیا تو رخصت ہونے والا ہے، قریب بیٹھ کے آپ فرما رہے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ، چاچا ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ قوم دے بڑے بڑے سردار آ کے بیٹھے ہوئے نے تیمارداری واسطے، ابو طالب اس طرح دیکھتا ہے انہوں دی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاندے نے کہ یہ انہاں کولوں شرما رہا ہے، جھجک رہا ہے۔ حدیث اندر آندا ہے کہ آپ نے اپنا کن مبارک چاچے دے منہ دے بالکل قریب کر کے فرمایا یا عم قل لا الہ الا اللہ، چاچا تو اچھی آواز نال نہیں پڑھنا تے اینی آواز نال ہی پڑھ دے جیڑی میرے کن اندر پہنچ جائے، میں سن لواں۔ تو ایک دفعہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، میں قیامت کے دن یہی گواہ بن کے پیش ہو جاؤں گا اللہ دیکھ کے، اللہ میرے سامنے میرے چاچے نے کلمہ پڑھ لیا۔ مگر ہویا ہوئی جو اللہ دے علم اندر تھی، باوجود اینی کوشش دے آخری الفاظ ابو طالب دی زبان سے اے نکلے انی اخترت النار علی العار، مینو قوم دی شرم اور آر قبول نہیں، میں جہنم دی اگ اور نار قبول کرتا۔ بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچے نو قیامت دے دن جہنم دی اگ دی صرف جتی پہنائی جائے گی کہ او دا دماغ اس طرح ابلے گا اور اس طرح کھولے گا جس طرح اگ تے رکھی ہوئی دیگ کھول دی اور ابالے گا۔ باقی جہنمیاں نو سارا لباس سر تو لے کے پیراں تک جہنم دی اگ دا پہنایا جائے گا، مگر میرے چاچے نو صرف جتی پہنائی جائے گی تے او دے نال اے حال ہو گیا۔ بڑا دکھ ہویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس بات دا کہ چاچا کلمہ نہ پڑھے۔ دل اندر یہ تہیا کر لیا کہ انہیں میرے نال بڑا تعاون کیتا ہے، اور ابو طالب نے واقعی بڑا تعاون، پوری قوم آ گئی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روک لے، انہیں نویاں نویاں گلاں شروع کر دیتی نے، باپ دادے دے دین نو اے قبول نہیں کردا، پسند نہیں کردا، انہوں روک لے ورنہ یہ نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ ابو طالب نے بھتیجے نو، بیٹے نو، محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی و روحی بلا کے کیا بیٹا سانو کی ضرورت ہے اسی خواہ بخواہ لوگاں نال لڑائی جھگڑا مل لئیے، یہ کی کہندے نے تو دیکھ ذرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں اپنی مرضی نال کچھ نہیں کر رہا، مینوں تے حکم ملیا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی اوڑھنے والے ہن لیٹن دا بیٹھن دا وقت گزر گیا ہے، قم اٹھو کھڑے ہو جاؤ، فانذر میرے عذاب کولو نافرماناں نو ڈرا دیو، وربک فکبر تے اپنے رب دی بڑائی دا اعلان کر دیو ساری کائنات۔ اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے، میں اپنی مرضی نال تے کچھ نہیں کرتا، یہ میرے ایک ہاتھ سے لیا کے سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ سے لیا کے چند رکھ دیں تے میں تے پھر بھی باز نہیں آواں گا اپنے اس مشن سے، کیونکہ مینوں تے میرے اللہ نے حکم دیتا ہے یہ کام کرنا۔ یہ مصمم اور مضبوط تے پختہ ارادہ دیکھ کے
بیٹے دا بھتیجے دا محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب نے پھر کہہ دیتا جا میرے بیٹے مکے دی جس گلی اور جس بازار اندر تیرا دل کرتا ہے جا کے اپنے رب دی یہ تبلیغ کر اور پیغام پہنچا. جیڑا تیری طرف انگلی کرے گا میں وہ بازو کٹ لیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں. ابو طالب نے بڑا ساتھ دیتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے وہ فوت ہو جان تو بعد دل اندر تہیا کر لیا کہ میں ابو طالب واسطے اپنے رب کو بخشش دی دعا ضرور کراں گا, اپنے رب کو مغفرت ضرور منگاں گا. لیکن اللہ دے قانون بڑے اٹل ہیں. انہیں قرآن مجید اندر یہ اعلان فرما دیتا ہوا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کا قانون بدلتا نہیں, وہ قانون اٹل ہیں. چھوٹے بڑے پیغمبر امتی ہر ایک واسطے وہ ایکو جہا ہی قانون. آپ نے جس ویلے دل اندر یہ تہیا فرما لیا کہ میں چاچے کی بخشش واسطے دعا کراں گا, اللہ نے قرآن اتار دیتا, فرمایا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اجازت نہیں دیندا, میں کسی ایماندار اپنے بندے نو اجازت نہیں دیندا کس بات دی ان یستغفروا للمشرکین کہ مشرکاں واسطے میرے کو بخشش دی دعا بھی کر ولو کانوا اولی قربا. او مشرک انہاں دے کنے قریبی کیوں نہ ہوں, میں اجازت نہیں دیندا کہ مشرک مر جائے شرک تے پھر میرے کو بخشش دی دعا بھی نہ کیتی جائے وہ, کیونکہ میں اعلان کر دیتا ہوا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. کہ میں مشرک نو معاف نہیں جے کرتا. یہ اعلان قرآن اندر موجود. جیڑا شرک تے مر گیا جدی موت مشرک ہون دی حالت اندر آ گئی میں انہوں معاف نہیں جے کرنا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. شرک تو علاوہ جڑے باقی گناہ نے جنہوں چاہواں گا کچھ سزا دے کے معاف کر دیاں گا, جنہوں چاہواں گا بغیر سزا دے ہی معاف کر دیں. شرک میں نہیں جو معاف. نہ میرے نبی نو اجازت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ توبہ 11واں پارہ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نہ میرے نبی نو اجازت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ کسی ایماندار میرے بندے نو اجازت ہے کہ وہ مشرک واسطے میرے کو بخشش دی دعا بھی کرے, وہ مشرک وہ کنا ہی قریبی کیوں نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کفالت ابو طالب نے کی تھی, حتیٰ کہ آپ کی عمر مبارک 25 سال کی جس ویلے ہوئی تے مکہ مکرمہ دی ایک امیر خاتون رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے حسن اخلاق تو, آپ دی دیانتداری تو, آپ دی امانت داری تو اتنی متاثر ہوئی کہ اس بیوہ خاتون نے جنہوں مکے دے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے امیر لوگ نکاح دا اور شادی دا پیغام بھیج چکے سن اور وہ ٹھکرا دیتے انہیں سارے پیغام, انہیں از خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی دا پیغام بھیج دیتا, شادی دی پیشکش کر دی. اور وہ سی ساری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لئے پیغام ملیا, ہن چونکہ چچا نے اپنے گھر رکھیا ہوا ہے, اسے نہیں پرورش کی ہے, وہ کفالت کر رہا ہے. آپ نے ابو طالب نے پوچھا کہ چچا اے پیغام مینوں آیا ہے, اگر تسی اجازت دیو پسند کرو تو میں یہ
ہادی عمر اس ویلے 40 سال تھی اور بیوہ خاتون ہیں. بعض روایات اندر آتا ہے کہ 2 خاوند انہاں دے اس تو پہلے موجود رہے یا کہ بعد دیگرے انہاں نال شادی کی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نال شادی کرن تو بعد پھر آپ نے تجارت دے پیشے نو بدرجہ اتم اپنایا اور ساری دنیا واسطے ایک تاجر دی حیثیت اندر اپنا مقام منوایا، ایک امین تاجر دی حیثیت اندر. یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی. 15 سال ہو گئے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نال حضور دی شادی. اللہ تعالی نے اولاد دیتی، بچیاں دیتیاں، بیٹیاں عطا کیتیاں، بیٹے دیتے. لیکن اللہ دے علم اندر ایسا ہی تھی کہ بیٹیاں زندہ رہیاں، جوان ہوئیاں، بیٹے بچپن اندر ہی فوت ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے سبق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دے ایک ایک لمحے اندر. اگر آپ مختار کل ہوندے، آپ اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف کچھ کر سکتے ہوندے تے بیٹے بچپن اندر فوت ہون دیندے. آپ شیر خارگی کی حالت اندر بیٹے فوت ہوندے رہے. اگر آپ موت نو روک سکتے ہوندے تے اپنے بیٹیاں دی موت نو نہ روک دے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو کیڑا دین دسیا جا رہا ہے اور کیڑا اسلام سانو سمجھایا جا رہا ہے. کیا اس قسم دے قصے کہانیاں سارے کنا تک نہیں پہنچتے، اسی نہیں سنتے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے پاس ایک بڈھی مائی روندی روندی آئی، پوچھا اما کی گل ہے؟ کہنے لگی میرے پتر نو اج اسرائیل فوت کر گیا، وہ روح لے گیا کٹ. انہوں نے کہا اچھا. اس طرح اتنے نظر کی تھی اسرائیل رستے چ اجے جا رہا سی تے چپٹا مار کے روحاں دی تھیلی کھولی. وہ نہ صرف اس مائی دے پتر دی روح بلکہ اور بھی کئی دیا روحاں کھو لئیاں اور واپس کر دیتی کہ چلو لے جاؤ. کہ کیڑا دین ہے اور کیڑا اسلام ہے؟ یہ بزرگاں دی اسی بزرگی بیان کرنے. اللہ اپنے افعال اندر وحدہ لا شریک ہے، نہ کسی کو پوچھتا ہے، نہ کسی کو پوچھن دا محتاج ہے، انہوں ضرورت نہیں تے او دے کما اندر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. وہ جو چاہتا ہے آپ ہی کرتا ہے. فعال لما یرید. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے بچپن اندر ہی شیر خارگی دی عمر اندر ہی فوت ہو رہے اللہ. اور ایک بیٹا حضرت ابراہیم جڑا ساری دوسری ایک ماں دے بطن تو پیدا ہویا، حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن تو اللہ نے انہوں دی ولادت کی تھی. اس بیٹے نو تے اس طرح اپنے ہاتھاں اندر اٹھایا ہوا ہے محمد الرسول اللہ. گھروں پیغام آیا کہ بیٹے دی طبیعت بڑی خراب ہے. آپ گئے دیکھیا بیٹے نو اپنے بازو اندر اٹھایا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی ہی حالت اندر لخت جگر دی روح پرواز کر گئی. حضرت ابراہیم وفات پا گئے آپ دے بازو اندر. کہ آپ بیٹے نو دیکھ کے فرما دے یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون. اے بیٹے ابراہیم تیری جدائی دا صدمہ تے بہت بڑا ہے، غم تے شدید ہے. لیکن ما نقول کلمۃ الا کما امرنا ربنا انا للہ وانا الیہ راجعون. لیکن ساری زبان چو کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی، کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جدے تے ساڈا اللہ ناراض ہو جائے. اسی یہی کہاں گے انا للہ وانا الیہ راجعون. بیٹا جتھے تو چلا گیا ہے اسی سارے بھی اوتھے ہی پہنچن والے. تو ذرا اگے چلا گیا ہے اسی اپنی اپنی باری نال تیرے پیچھے پیچھے آ. یہ تے بیٹے نو مخاطب کر کے کیا تے پھر اپنے رب دی طرف مخاطب ہو کے فرماندے نے للہ ما اعطا ولہ ما اخذ. اللہ یہ ساریاں تیریاں امانتاں نے
تو جدوں تک چاہے اپنی امانت ساڈے کول رکھیں، جدوں چاہے اپنی امانت واپس لے لویں، سانوں کی اعتراض ہو سکتا؟ 40 سال عمر ہو گئی محمد الرسول اللہ۔ ساری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہوتے چلے گئے اور کئی دن دا راشن لے کے، کھان پین دا سامان لے کے، اور کھان پین دا سامان کی ہوندا سی؟ کدی ستو اینے کے نال لے لے تے پانی لے لیا، کدی کوئی ہور چیز ایسی مل گئی تے وہ لے لی، کئی دن دا کھان پین دا سامان لے کے تے مکے دے کول ایک غار سی، غار ہرا، اس پہاڑ اور اس غار دی خوش قسمتی دیکھو، آپ اوتھے تشریف لے جاندے، کائنات دے بارے اندر غور و فکر اندر مصروف رہندے، سوچتے رہندے، دن آندا ہے چلا جاتا ہے، رات آندی ہے گزر جاتی ہے، سورج چڑھتا ہے غروب ہو جاتا ہے، سوچ رہے نے اتنے بیٹھے ہوئے، اور اتوں بیت اللہ شریف نظر آتا رہتا ہے، اینی بلندی تے ہے وہ غار کہ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں آسانی نال بیت اللہ شریف نظر آتا۔ یہ سلسلہ جاری سی کہ ایک دن اللہ تعالی نے اپنی رحمت کاملہ نال حضرت جبریل علیہ السلام نو بھیجیا، اور جبریل علیہ السلام غار ہرا دے سامنے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی اصلی شکل دکھا دینے اللہ سے، آپ انہوں اس شکل دی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرما دے نے کہ میں اس سے سوچ و بچار اور غور و فکر اندر مصروف تھا کہ مینو ایک ایسی شکل نظر آئی، محسوس یہ ہوتا سی کہ یہ قدم زمین تے ہیں، یہ سر آسمان نو چھو رہے ہیں، یہ ایک بازو مشرق اندر ہے، دوسرا بازو مغرب اندر ہے، یہ کیفیت بیان فرمائی محمد الرسول اللہ۔ دیکھ کے اس عجیب و غریب شکل نو، اس صورت نو، کہ آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، غار ہرا چو اٹھے اور تیز تیز چلنا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ اس سے پریشانی کے عالم اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم ڈگمگا گئے اور آپ گر گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اگے بڑھ کے آپ کو اٹھا دینے، پیشانی مبارک کو پسینہ صاف کر دینے، اور سامنے کھڑے ہو کے کہنے نے اقرا، پڑھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا پڑھو۔ آپ فرما دے ما انا بقارئ، میں تے پڑھیا ہویا نہیں، میں کی پڑھا؟ حضرت جبریل اپنے انہی بازواں اندر جڑا ایک مشرق اور ایک مغرب تک پہنچیا ہویا سی، انہاں بازواں اندر لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے نال لگا کے ذرا گھٹ دے نے، اور پھر آپ کو آزاد کر کے دوبارہ کیا اقرا، جواب یہ آیا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھیا ہویا نہیں، میں کی پڑھا؟ دوسری دفعہ پھر پڑھ کے سینے نہ لگایا۔ یہ سارا کچھ اللہ کی طرف حکم ملیا ہوا۔ جبریل دی کی مجال کہ اپنے آپ کچھ کر سکے علیہ السلام، جس ویلے دوسری دفعہ بھی یہی جواب ملیا، پھر پکڑ کے سینے نہ لگایا، اور تیسری دفعہ پھر کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کے جن نے یہ ساری کائنات بنائی۔ سورہ علق دیاں 5 آیتاں جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سنائیاں، آپ نو یاد کرائیاں، آپ کو سنیاں، جس ویلے ازبر ہو گئیاں، یاد ہو گئیاں، جبریل غائب ہو گئے علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشانی دے عالم اندر پسینے نال شرابور گھر پہنچ دینے، آندیاں ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا زملونی زملونی، میرے تے کپڑا دے دیو، مینوں کوئی چادر دے دیو، لیٹ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائی صاحبہ دیکھ رہی ہیں کہ آج تے عجیب کیفیت ہے، کچھ گھبرائے ہوئے پریشان حال نہیں۔ آپ لیٹ گئے، تھوڑی دیر گزر گئی تے مائی صاحبہ پوچھتیاں نے خیریت تے ہے، آج کی گل ہے؟ اگے تے تسی واپس تشریف لے آندے سو، سوچ و بچار تو بعد، غور و فکر تو بعد، اللہ کے ذکر اذکار تو بعد تے طبیعت کھلی ہوئی ہوندی سی، ایک فرحت اور انبساط ہوندا سی آپ دے چہرہ انور تے، کہ اج گھبراہٹ اور بے چینی میں محسوس کر رہی ہوں۔
کی گل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا. جس ویلے سارا واقعہ سنایا کہ حضرت خدیجہ تسلی دے رہی نے، فرما رہی نے تسی فکر نہ کرو، کسی قسم دا غم اپنے دل نو نہ لگاؤ، تسی تے بیوہ عورتاں دے کم کر دے جے، تسی تے یتیم بچیاں دے سر تے شفقت دے ہاتھ رکھ دے جے، تسی تے غریباں دی مدد کر دے جے، جننے نیکی دے کم ہو سکتے نے وہ سارے ہی کر رہے سن محمد الرسول اللہ. ان اللہ لا یضیعک، تسی تے اینے ہمدرد اور خیر خواہ لوگاں دے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تانوں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تانوں بے یارو مددگار نہیں چھڈے گا، تسی فکر نہ کرو. تسلی دے رہی ہیں. اور پھر کیا کہ میرا ایک چچا زاد بھائی ہے ورقہ بن نوفل، وہ سابقہ کتاباں جہاں نے تورات، انجیل، زبور، انہاں دی تعلیم بڑی اچھی طرح انہوں ہے، انہاں دے بارے اندر وہ خوب جانتا ہے. چلو میں ذرا تمہیں انہوں کو لے چلنی ہوں، انہوں نے اسی یہ گل کرنی ہے، شاید وہ کوئی مسئلہ حل کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نال لے کے ورقہ بن نوفل دے گھر چلے. وہ اس ویلے ضعیف العمر ہے، اکھی دی بینائی بھی درست نہیں، نظر بھی ٹھیک نہیں، کمزور اور نحیف و نیار ایک بزرگ ہے ورقہ بن نوفل. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان لگیاں کہ ذرا اے اپنے بھتیجے کو سنو نہیں ہے کہ آج کوئی عجیب ہی واقعہ بیان کر دے. ورقہ بن نوفل کہنے لگا بیٹا کی گل ہے، مینوں ذرا دس کی ہویا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیتا کہ غار حرا اندر میں اس طرح جاندا سا کچھ دیر تو، لیکن اج ایک عجیب شکل مینوں نظر آئی ہے، اور انہیں مینوں پھر کیا اقرا، میں اگو اے جواب دیتا، پھر کیا اخیر اے کلمات مینوں پڑھائے اور سکھائے نے، تے پھر وہ شکل غائب ہو گئی، میری نظراں تو اوجھل ہو گئی. یہ سارا کچھ سن کے تے ورقہ بن نوفل نے رونا شروع کر دیتا. یہ کہندیا ہویا یا لیتنی کنت قویا یا لیتنی کنت حیا، ہائے افسوس میری جوانی گزر گئی، میرے جسم دی طاقت ختم ہو گئی، کاش کہ میں طاقتور ہوندا، کاش کہ میں ادوں تک زندہ رہ سکدا. کدوں تک؟ جیڑی خبر دس رہا ہے ورقہ بن نوفل، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پریشان کر. کدوں تک زندہ رہ سکتا؟ اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں اے تہاڈی قوم تانوں مکے چوں کڈ دے گی میں ادوں تک زندہ رہ سکتا. وہ پہلی پریشانی تے ساری بھول گئی، تے جس ویلے اے سنیا نا کہ اے قوم تانوں مکے چوں کڈ دے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماندے نے آوا ہم مخرجیہ، مینوں اتوں کٹ دین گے لوگ، میں کسی کا کی گوایا، میں تے کدی کسی نو کوئی بدسلوکی نہیں کیتی، کسی نو نقصان نہیں کدی پہنچایا. آوا ہم مخرجیہ، مینوں اتوں کٹ دین گے. ورقہ بن نوفل کہنے لگا یہ جڑا پیغام تانوں ملیا ہے، یہ جڑا ناموس اور فرشتہ تواڈے کول آیا ہے، یہ تواڈے تو پہلے جدے کول بھی آیا قوم وہی دشمن بن گئی اور انہوں شہروں کٹ دتا گیا. اے قرآن شاہد اور گواہ ہے. انبیاء نے علیہم السلام آ کے جس ویلے اپنی امتاں اور اپنی قوماں نو اللہ دا پیغام پہنچایا، توحید دا سبق سکھان دی کوشش کی تھی کہ اگو جواب یہ آیا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون. یہ صوفی کتوں آ گیا، کڈو اینو شہر چوئی، پنڈ چوئی کر دے. یہ پہلے نبیاں نال حالات پیش آ چکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نئی بے چینی اور پریشانی لگ گئی کہ مینوں مکے چوں کٹ دیتا جائے گا، میں کسی کا کی گوایا ہے، کسی کا کی نقصان کیا. یہ پیشین گوئی سابقہ حالات اور سابقہ کتابوں کی روشنی اندر ورقہ بن نوفل کر گئے. چنانچہ حضور گھر تشریف لے آئے، کچھ عرصہ یہ پیغام دوبارہ نہیں آیا. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف دوبارہ ایسا کوئی پیغام لے کے نہیں آئے. بعض روایات اندر یہ 2.5 سال کا عرصہ ہے جنہوں فترت وحی کیا جاتا ہے کہ وحی رک گئی.
یہ پیغام ملیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. کہ اس تو بعد 2.5 سال تک کوئی سلسلہ دوبارہ جاری نہیں ہوا، کوئی پیغام رسانی نہیں ہوئی. جس ویلے دوبارہ وہی دا سلسلہ شروع ہویا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی پوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہن اٹھو، میرا عذاب لوگاں نوں دسو کہ جے نہ منیا نہ پیغام قبول کیتا کہ عذاب آ جائے گا، جہنم اندر پھینک دیتے جاؤ گے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب دی بڑائی لوگاں کے سامنے بیان فرماؤ. یہ حکم ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی وحدانیت اور اللہ دی توحید دا پیغام دین واسطے مکے والیاں نوں کوہ صفا تے بلا دینے. صفا پہاڑی تے بلایا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، ہے میری قوم، میں تمہیں ایک بڑا اہم پیغام دینا چاہتا. جس ویلے لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، تو سب تو پہلے اپنی شخصیت نو سامنے پیش کیتا ہے. فرمایا لبثت فیکم عمرا من قبل، میں اپنی عمر دا ایک لمبا حصہ تواڈے اندر پہلے گزار چکا ہوں، اور وہ عمر 40 سال، کوئی معمولی حصہ نہیں. لبثت فیکم عمرا من قبل، میں تواڈے اندر عمر دا ایک لمبا حصہ گزاریا ہے. کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے. تے پوچھیا کہ انہاں کولوں گواہی کی لئی؟ فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، یہ پوری زندگی جڑی میں تواڈے اندر بسر کیتی ہے، مینوں جھوٹ بولدے نوں سنیا جے یا میں سچ بولدا رہا؟ پوری قوم، سارے لوگ بیک آواز یہ گواہی دے رہے ہیں، ما وجدناک الا صدقا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسا پوری زندگی اج تو پہلے تہاڈی زبان چوں ایک بھی جھوٹ نہیں سنی، ایک بھی. کوئی ایسا موقع نہیں کہ جدوں تساں جھوٹ بولیا، ہمیشہ سچ بولتے رہے. تسی ما وجدناک الا صدقا، ہمیشہ سچ بولیا تسی. فرمایا پھر اج اگر میں تمہیں کوئی گل دساں تو وہ بھی سچی من لو گے؟ کہنے لگے جس آدمی دی زندگی سارے سامنے ہے، جن نے اج تک کوئی جھوٹ نہیں بولیا، کہ اسی ایک کس طرح توقع رکھنے ہیں کہ ہن وہ جھوٹ بولے گا، تو جو کرے اسی منن لی تیار. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہی بس نہیں کی تھی، مزید فرمایا کہ تسی اے کوہ صفا تے بیٹھے ہوئے ہو، صفا پہاڑی تے چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہو نا. اس ویلے پہاڑی خاصی لمبی چوڑی سی، ہن تے انہوں کٹ کٹ کے تھوڑا جہا دا نمونہ باقی ہے، باقی ساری کوئی بیت اللہ شریف دے صحن اندر شامل ہو گئی، کوئی باہر چلی گئی، کوئی ادھر کوئی ادھر. تسی پہاڑی تے بیٹھے ہوئے ہو. اگر میں تمہیں یہ کہاں کہ اس پہاڑی دے پیچھے ایک دشمن دا لشکر چھپیا ہوا ہے اور وہ اس انتظار اندر ہے کہ جدوں موقع ملے وہ تواڈے تے حملہ کر دے گا، تے تسی یہ گل بھی من لو گے؟ کہنے لگے اگر تو کہہ دیویں تے اسی یہ گل بھی منن لئی تیار. ہن اندازہ کر لو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر انہاں دا کی تصور ہے. یہ گواہی لین تو بعد آپ نے فرمایا اچھا تسی من لو گے؟ کہنے لگے بالکل من لواں گے. فرمایا اترکوا اللات والعزى وقولوا لا الہ الا اللہ. پھر جڑی گل میں تمہیں دسنی ہے نا وہ یہ جے کہ اے بیت اللہ جہدے اندر 360 اپنے ہاتھوں نال بنائے ہوئے بت تساں تے تواڈے وڈیاں نے رکھے ہوئے نے، یہ سارے مل کے بھی نہ تہاڈا کچھ سنوار سکتے ہیں نہ تہاڈا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. انہاں چھڈ دیو، آؤ میرے نال مل کے پڑھ لو لا الہ الا اللہ. بس جناب یہ گل سنن دی دیر سی، ہر طرفوں یہی آواز آن لگ پئی، کذبت یا محمد، کذبت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج تک تو جھوٹ نہیں سی بولیا، لیکن اج بہت بڑا جھوٹ بولیا ہی کہ یہ سارے بھی کچھ نہیں کر سکتے. اسی تے ایک نو پوجنے اور او دے کولوں مراداں منگنے تے لینے ہاں تے تو آنا یہ سارے ہی کچھ نہیں کر سکتے.
مجمع چو ایک آواز آگی صدقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ فرمایا جے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل سچ ہے. اور وہ آواز تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حاضرین سارے کہہ رہے ہیں جھوٹ بولے ہے، مگر ابو بکر کہہ رہے ہیں سچ بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس تو بعد آپ نے اپنی رسالت اور نبوت کا پرچار شروع کیتا کہ اللہ نے مینوں تواڈے طرف نبی بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے، تواڈی راہبری اور رہنمائی واسطے مینوں اللہ نے پیغام دے کے بھیجا ہے. دشمنی اندر اضافہ ہوتا چلا گیا. آپ نو رسول منن تو انکار کر دیتا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جڑا بچہ یتیم پیدا ہویا باپ نے دیکھیا نہیں، انہیں باپ نو نہیں دیکھیا. ماں 6 سال دی عمر پوری نہیں ہوئی تھی اس ویلے فوت ہو گئی، کدی کسے کول، کدی کسے دے گھر، کدی کسے دی گود اندر. دیکھ لو یہ اج کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہاں، میں نبی ہاں، مینوں خدا نے تہاڈی ہدایت واسطے پیغام دے کے بھیجا ہے. دیکھو یہ گلاں سن، نعوذ باللہ. لیکن اللہ کی فرمان ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ یہ اللہ نو خوب پتہ ہے رسول کنوں بنانا ہے، نبی کنوں بنانا ہے. مخالفت شروع ہو گئی، انکار کر دیتا. مختلف سوچ دے انداز ہیں. کوئی تے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی کس طرح ہو سکتا ہے، یہ رسول کس طرح بن سکتا ہے، یہ رشتے دار، یہ بیوی، یہ بچے، یہ سارے رشتے ناتے ساڈے وچ جمیا، ساڈے وچ پلیا، یہ رسول کس طرح ہو سکتا ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا. کوئی کہہ رہا ہے یہ تے روٹی کھانا ہے، بازار اندر چلتا پھرتا نظر آتا ہے، یہ نبی کس طرح ہو سکتا ہے. یہ سارا کچھ قرآن اندر موجود ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. جس ویلے آ کے اعلان کیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو سب تو پہلے انکار ہی اس بات کو کیتا گیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے خدا کسی بشر نو رسول بنا دے، بندہ رسول بن کے آ جائے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے. وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. یہ رسول کس طرح ہو سکتا ہے، یہ تو روٹی کھاندا ہے، پانی پیندا ہے، گلیاں اندر تے بازاراں اندر چلتا پھرتا نظر آتا ہے، یہ رسول کس طرح ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. کوئی غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، اگر یہ تہاڈی تکذیب کر رہے ہیں، تہانوں جھٹلا رہے ہیں، تو انہاں دے وڈے بھی اسی طرح ہی کرتے رہے. ساڈا جدوں کوئی رسول اور نبی آیا انہاں دے وڈیاں نے بھی اسی طرح ہی انہوں جھٹلایا. وہ بڑیاں دلیلاں لے کے آئے، معجزے لے کے آئے، بین ثبوت انہاں دے سامنے لے کے آئے، لیکن انہاں دے وڈیاں نے اسی طرح ہی انکار کیتا. انہاں نے تسی غم نہ کریا، فکر نہ کرے. انکار ہو رہا ہے، تعجب اور حیرانگی کا اظہار کیتا جا رہا ہے. تو کچھ کہن لگے یار جے کسی نے نبی بننا ہی سی، رسول بننا ہی سی، تو پھر اس سے یتیم نہیں بننا. نعوذ باللہ من ذالک. پھر تو کوئی چودھری اور وڈیرا بننا چاہیے سی نا نبی. یہ تاریخ بڑی پرانی چل رہی ہے کہ نبی کسی وڈے آدمی نو، کسی امیر آدمی نو بننا چاہیے سی. اج بھی یہی ذہن ہے نا کہ اسمبلی چ کسی امیر آدمی نو، کسی وڈے آدمی نو پہنچنا چاہیے، غریب آدمی نے جا کے اتنے کی کرنا. یہ انہوں نے وارث نے سارے جڑے نبی نو نہیں من رہے کہ نبی کسی وڈے آدمی نو بننا چاہیے سی. یہ غریب آدمی نبی کس طرح بن گئے، بلکہ 2 نام پیش کر دیتے. اللہ اکبر. نبی بننے واسطے 2 نام پیش کر دیتے. اللہ کا قرآن شاہد اور گواہ. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. کہنے لگے جے کسی نے مکے چو بننا ہوندا نبی تے ایتھے ابو جہل موجود سی، ایڈا وڈا سردار، وہ نبی بندا. تے جے اے ساڈے کول طائف ایک شہر ہے
اتوں نبی بننا ہوں تو اتنے عبد یلیل ایک سردار موجود ہے، وہ نبی بنتا. یہ محمد کس طرح نبی بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فداہ ابی و امی و روح. جس ویلے یہ بات انہوں نے کی تھی نا کہ او نبی بندا یا او نبی بندا، تے میرے رب دی غیرت جوش اندر آ گئی. ایسا تھپڑ ماریا گیا انہوں، ایسا تمانچہ رسید کیتا کہ اگر انہوں اندر غیرت ہوندی تے ڈب مرتے. کی فرمایا یہ جواب اندر؟ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم. یہ بڑے بے شرم اور بے حیا نے. نبوت کوئی ایسی چیز نہیں جیڑی ایویں ہی لوگ دیندے پھر جنوں مرضی ہے. یہ میری خاص رحمت ہے، میں اپنی رحمت جنوں چاہنا انہوں دینا، جدے تے چاہنا وہ تے کرم کرنا. انہوں شرم ہونی چاہیے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم کہ روٹی ساڈی دتی ہوئی کھاندے نے، پانی ساڈا دتا ہوا پیندے نے، تے نبوتاں یہ تقسیم کردے. اللہ، جی میں روٹی نہ دیواں تے بھکھے مر جان. زمین نو حکم دے دیاں کہ پانی تھلے ہی لے جا. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. میں زمین نو حکم دے دیاں کہ پانی تھلے ہی لے جا. یہ 360 جڑے نے بیت اللہ اندر سجا کے رکھے ہوئے نے، یہ تے سارے ہور بھی اکٹھے کر لیوں، سارے مل کے بھی ایک قطرہ پانی دا اٹھے نہیں لیا سکتے. پانی میرا دیتا ہوا پین، روٹی میری دیتی ہوئی کھان، تے نبوتاں یہ تقسیم کرن بڑے ہی بے غیرت اور بے شرم. تو نتیجہ کی نکلیا؟ اللہ اپنے افعال اندر بھی وحدہ لا شریک ہے. وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اور جو کرنا چاہتا ہے کر کے دکھا دے. اللہ اپنی ذات اندر وحدہ لا شریک ہے. اللہ اپنی صفات اندر وحدہ لا شریک ہے. اللہ اپنے افعال اندر وحدہ لا شریک ہے. اللہ سانو اپنی اسی توحید دا قائل بنا دے، اسی توحید تے زندہ رکھی، اسی توحید تے ساری موت آوے. قیامت کے دن جدو اسی تیری بارگاہ اندر حاضر ہوئیے تے اسی تیرے موحد بندیاں نال مل کے حاضر ہوئیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.